الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب جو ہے نا جی ہم نے ماضی کا تو پڑھ لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ مضارع شروع کریں گے۔ باب افتعال کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے؟ افتعال، اور مضارع یفتعل، اور مصدر افتعالا۔ اب ہم اس کا مضارع پڑھنے لگے ہیں۔ یفتعل، یفتعلان، یفتعلون، تفتعل، تفتعلان، یفتعلن، تفتعل، تفتعلان، تفتعلون، تفتعلین، تفتعلان، تفتعلن، افتعل، نفتعل۔ اچھا، ہم نے جو افعال سلیکٹ کیے تھے وہ کیا تھے؟ امتحان، افتعال کے وزن پر امتحان، اور ماضی کیا تھا؟ امتحان، ٹھیک ہے، امتحان یمتحن، اور مضارع یمتحن، اور اس کا مصدر امتحانا۔ مضارع اس کا جو ہے یمتحن ہے، تو اب ہم اس کے گردان کرتے ہیں۔ یمتحن، یمتحنان، یمتحنون، تمتحن، تمتحنان، یمتحنن۔ جب دو نون اکٹھی ہو جائیں تو دونوں کو مرج کر دیتے ہوتے ہیں۔ یمتحن کر کے پڑھیں گے۔ تمتحن، تمتحنان، تمتحنون، تمتحنین، تمتحنان، تمتحنن، تمتحن، امتحن، نمتحن۔ یہ ایک اور فعل ہے، وہ کیا ہے؟ انتظار، افتعال کے وزن پر۔ افتعال یعنی انتظر ینتظر، ینتظر، ینتظران، ینتظرون، تنتظر، تنتظران، ینتظرن، تنتظر، تنتظران، تنتظرون، تنتظرین، تنتظرین، اپنا تنتظران، تنتظرن، انتظر، ننتظر۔ اور اس کے بعد ہے جی اجتماع، اجتماع جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو اس کا جو یہ باب ہے وہ کیا ہے؟ افتعال، اجتماع، افتعال، اور ماضی ہو جائے گا اجتماع، یجتمع، اجتماع، یجتمع، یجتمع، یجتمعان، یجتمعون، یجتمع، اپنا تجتمع، تجتمعان، یجتمعن، تجتمع، تجتمعان، تجتمعون، تجتمعین، تجتمعان، تجتمعن، اجتمع، نجتمع۔ اس کے بعد ہے جی انتخاب، افتعال کے وزن پر انتخاب، انتخاب۔ انتخب، ینتخب، ینتخب، ینتخبان، ینتخبون، تنتخب، تنتخبان، ینتخبن، تنتخب، تنتخبان، تنتخبون، تنتخبین، تنتخبان، تنتخبن، انتخب، ننتخب۔ اس کے بعد ہے جی اعتراف، اعتراف کر لینا، مان لینا۔
اعترافن، اس کا جو ہے باب کیا ہے؟ باب افتعال. اعترافن، افتعال. اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ افتعار، نہیں اعترف. اعترف يعترف، اعترف يعترف، يعترف يعترفان، يعترفون. تعترف تعترفان، يعترفن. تعترف تعترفان، تعترفون. تعترفين تعترفان، تعترفن. اعترف نعترف. اس کے بعد ہے جی اعتبار، اعتبار کرنا. ٹھیک ہے جی، اعتبار کرنا. اعتبار افتعال کے وزن پر اعتبار، اور اس کا ماضی ہوگا اعتبر، يعتبر، 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 يعتبران، يعتبرون. تعتبر تعتبران، تعتبرن. تعتبر تعتبران، تعتبرون. تعتبرين تعتبران، تعتبرن. اعترب اعتبر، نعتبر. اچھا جی، اعتبر نعتبر. لیں جی، باب افتعال میں اختلف یختلف. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. تو یہ یہاں پہ تھا اختلف، اختلفا، اختلفوا. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ان الذین اختلفوا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ یا یقیناً جا پڑے وہ بہت بڑی کیا کہتے ہیں ضد میں، بہت یعنی شقاق کہتے ہیں بہت پھٹ پھٹ جانے کو، بہت دور جا پڑے. بعید. اسی طرح فاعترفنا، اعترفنا. ٹھیک ہے جی، اعترف اعترفا، اعترفوا، اعترفت، اعترفتا، اعترفنا. اعترفت اعترفتما، اعترفتم، اعترفتی، اعترفتما، اعترفنا، اعترفت، اعترفنا. یہ اب جمع متکلم کا صیغہ ہے. فاعترفنا. تو یہ جب حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف آتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے نیچے جو زیر ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. فاعترفنا، بس ہم نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا. فہل، تو ہے، الی خروج من سبیل، کوئی نکلنے کی کوئی راہ. اللہ، اس میں آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہوگی نا، تو اس میں شک والی بات تو کوئی نہیں ہے. تو میں باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں، بلکہ میں پھر شیئر کر دیتا ہوں نا. تو اب آپ مجھے بتائیں، اب نظر آ رہی ہے؟ چلے ماشاء اللہ. ہاں جی، آپ خود بتائیں نا جن کو نظر نہیں آ رہی تھی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے. اچھا، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی نا تو پھر آپ اسی طرح کریں، ایک دفعہ آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، لیو کر دیں، پھر دوبارہ آ جائیں. جی، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ہاں، یہ ایسے ہو جاتا ہے. میں آج جو ہے پہلی جو ہماری کلاس ہوتی ہے نا اس میں تقریباً کوئی 20 منٹ یہ زوم میٹنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، کنیکٹنگ پر رکا رہا ہے. بس بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. بڑی میں نے کوشش کی لیکن میں نے پھر ریسٹارٹ بھی کیا،
پورا کمپیوٹر، لیکن وہ تقریباً جب کلاس میں لگانے لگا تو بندے بھی نہیں تھے اس میں. چلے جی. فاعترفنا بذنوبنا، یہ دیکھیں بڑی زبردست. اب دل کو باتیں لگتی ہیں یہ قرآن کی جب سمجھ آتی ہے نا، وہ ڈائریکٹ ایسے لگتا ہے جیسے دل میں کھبتی چلی جا رہی ہوں. دیکھیں فاعترفنا، یہ کب فاعترفنا ہوگا؟ جب انسان جہنم کو سامنے دیکھ لے گا تو یہ پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ بس ہم نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا بذنوبنا، اپنے گناہوں کا. فہل، تو ہے کوئی، الی خروج، نکلنے کی جگہ، من سبیل، نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی راستے کی طرف کوئی ایسی کیفیت ہے، کوئی راہ ہے جو ہم نکل سکیں؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیفیت ہوگی. لیکن اللہ رب العزت پھر اس کے بعد واپس نہیں بھیجیں گے. یہ دنیا میں آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دنیا میں اپنی آخرت بنا لیں. دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دھوکے کا سامان کہا گیا ہے. اور بہت سارے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا جو ہے کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے. اگر آخرت کا ہمیں شعور ہے نا، اس لحاظ سے دنیا بہت اہمیت رکھتی ہے. اچھا جی، تو اب سنیں. دنیا جو ہے، اگر آخرت پر ہماری 100% نظر ہے تو پھر اس لحاظ سے دنیا بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی قیمتی جگہ ہے. تو لیکن اس کا وقت بہت تھوڑا ہے. قیامت والے دن جنت والوں کو بھی افسوس ہوگا. وہ کون سا افسوس ہوگا؟ جنت والوں کو جو ہے کوئی کلک اور کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو انہوں نے ضائع کر دی دنیا میں. وہ کہیں گے کاش وہ گھڑی بھی ہماری ضائع نہ ہوتی، آج ہمارے درجات اس سے بھی بلند ہو جاتے. تو کیونکہ وہ جو انعامات ہوں گے جنت میں، تو وہ واقعتاً ہمیں وہ اتنا بڑے جتنا ہے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور ہمارا دماغ بھی اتنی روشن ہوگا کہ ان کو واقعتاً فیل بھی کر رہا ہوگا. اب تو ہم دنیا میں سنی انسنی بھی کر دیتے ہیں نا، وہاں پہ تو ہر چیز واضح نظر آئے گی اور ہمارے دل پر لگ رہی ہے. تو بس یہ کیفیت ہے. آج اگر ہمارے پاس سانس ہے تو ہم جو ہے توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ نا ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں اللہ سے ملوا دے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی پسند فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا کریں گے تو نیک لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ایمان بلند ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیک بندہ، کیا ایک معصوم بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس کا ایمان بلند ہوتا ہے؟ یعنی اتنا پاک ہو سکتا ہے وہ؟ اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، تو وہ انسان اس نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ جو ہے پاک صاف ہے اور بالکل ہی گناہوں سے پاک ہے. یہ انسان بھی اسی طرح کا ہوگا. اور اگر پھر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی دعا ویسے قبول کرے گا جیسے ایک نیک بندے کی، ایک اللہ کا دوست جو ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اس کی اللہ جو ہے دعا قبول کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ہر وقت توبہ کی کیفیت میں رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے ہم توبہ کریں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم آج کے بعد جو ہے تیری فرما برداری والی زندگی گزاریں گے. یہ دل سے کہنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو دل سے کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا. لیں جی، اب ہم چلتے ہیں آگے. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب، اقترب یقترب، ٹھیک ہے جی. افتعل یفتعل. اچھا، اقترب پہلا سیغہ تھا، اقترب دوسرا سیغہ، اقتربو تیسرا، اور اقتربت یہ چوتھا سیغہ ہے. تو یہ بت جو تا ہے یہ ساکن تھی، اس کو آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر دی گئی. اور اقتربت کا مطلب قریب آ گئی. الساعۃ،
قیامت کی گھڑی، وانشقل قمر، اور چاند پھٹ گیا، وانشق، دیکھیں نا، شک ہو گیا، پھٹ گیا، القمر، چاند. تو وہ صاحب ظاہر ہے جس وقت قیامت کا دن آئے گا تو پھر یہ ساری چیزیں درم برم ہو جائیں گی، چاند بھی پھٹ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں تو ہونی ہے نا. جی آگے ہے جی باب انفعال. انفعال، اس کے بھی آپ کے سامنے میں افعال رکھتا ہوں، اور ٹائم ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارا ہے، ہم جو ہے آرام سے انشاءاللہ یہ کر لیں گے. انفعل، تو اس کا جو کیا کہتے ہیں مضارع ہیں وہ کیا ہوگا، ینفعل، اور مصدر انفعالا، انفعل، انفعلا، انفعلوا، انفعلت، انفعلتا، انفعلنا، انفعلت، انفعلتما، انفعلتم، انفعلت، انفعلتما، انفعلتن، انفعلت، انفعلنا. اچھا جی، اب اس کا جو ہے اس کے بعد اگلا ہے جی ہمارے پاس لفظ کیا ہے، ان، اپنا انقلاب، انقلاب، انفعال. دیکھیں یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، انقلاب، انقلاب، ٹھیک ہے، یہ قاف کے نیچے اصل میں زیر ہے، انقلاب. تو اس کا ماضی کیا بنے گا، انقلب، اور مضارع ینقلب، انقلب، انقلب، انقلبوا، انقلبت، انقلبتا، انقلبنا، انقلبت، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتن، انقلبت، انقلبنا. یہ جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں نا بورڈ کے اوپر، وہ اگر آپ کے سامنے یہ انفعال کا باب اگر انہوں نے پڑھانا ہوتا تو اس میں سے اس کی ایک مثال اوپر لکھیں گے، اور ایک یا دو مثالیں اور لکھ کر آپ کو بورڈ پر سمجھا دیں گے. باقی آپ کو کیا دیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ آپ کے سامنے افعال آ گئے ہیں، یہ خود لکھیں. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ لکھیں تو ضرور، لیکن ایک دفعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر بھی جائیں. تو بعض دفعہ انسان سوچتا ہے یہ ساری رٹا لگایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سے چکر میں ہم پھنس گئے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس چکر میں ہم نہیں پھنسے ہوئے. آپ بس ذہن میں رکھیں کہ ہم نے لکھنے ہیں، یہ سارے لکھنے سے یہ اصل میں تو پکے ہوں گے، لیکن یہ اس کا آپ کو فائدہ کب ہوگا، جب آپ لکھ رہے ہوں گے اور تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پکے ہو جائیں گے. اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ڈرتے کس وجہ سے ہیں کہ اصل میں لکھتے نہیں ہیں. وہ پھر کہتے ہیں جی یہ ہمیں افعال تو سمجھ ہی نہیں آئے، مزید فی، جبکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک ایک قاعدہ ہے، اگر ہم یعنی ماضی کا ایک قاعدہ ہے اور مضارع کا ایک قاعدہ ہے. انفعل ایک وزن ہے اور ینفعل دوسرا وزن ہے. اگر یہ دو اوزان ہم یاد کر لیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گردانیں تو ساری ایک جیسی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی پیٹرن ہے، سب گردانوں کا ایک جیسی ہو رہی ہیں. بس جو لفظ پہلا ہوتا ہے وہ اسی کے اپنے مطابق ہی آگے چلتا جاتا ہے. تو اصل میں جو اس کا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ آپ کو لکھنے سے ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا جو فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کم از کم ایک دفعہ میں اس سے گزروا دوں. جو جتنی بھی میرے پاس مثالیں ہیں، اس سے زیادہ بھی بتائی جا سکتی ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے پھر ہمارا کورس یہیں پہ ہی رہ جائے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس وجہ سے یہ بار بار اور زیادہ سے زیادہ جو ہے افعال اس میں سے گزروائے جا رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں نا، وہ افعال گزارے جا رہے ہیں جو ہمارے مطلب جانے پہچانے ہیں. اب میں نے اگر انقلاب لفظ بولا ہے تو یہ ہم جانتے ہیں نا اس کو. اور اسی طرح انحراف، اگلا لفظ کیا ہے، انحراف.
انفعال کے وزن پر انحراف، اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ انحرف، انحرف ینحرف. مصدر کہتے ہیں جس سے صدور ہو، یعنی اس کا جو ایک لفظ ہوتا ہے جس سے پھر اور الفاظ بنتے ہوں. لیکن یہ جو مصدر ہے نا، یہ اس کا پھر پیچھے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. مصدر ایک بس لفظ ہوتا ہے، اس سے پھر آپ اور الفاظ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے مصدر ایک آیا، یعنی اس میں ہم انفعال جب پڑھتے ہیں تو یہ اس کا اصل میں مصدر ہے یا باب کا نام ہے. تو اس سے پھر اس کے اندر مادے مادے کے 3 حروف ہیں، انفعال. اب آپ دیکھ لیں فا، عین اور لام، یہ یہ اس کے مادے کے اصل حروف ہیں. اب ہم دیکھیں اس کے اندر کون سے ہیں. یعنی اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں انحراف، تو انحرافا، ان ان ح را فا، ٹھیک ہے. ہا، را اور فا ہمارا مادہ بن. تو وہ اگر مصدر آپ کو پتہ نہ ہوتا، انفعال ایک پورا آپ کے سامنے پیٹرن نہ آتا، تو اس کے اوپر رکھ کر ہم انحرافا، حرافا ہم نہ نکال سکتے مادے کے 3 حروف. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جو ہے ہم نے ایک ہمارے پاس دائی ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر ہم اور لفظ بناتے چلے جاتے ہیں. جی، انحراف، انحرف ینحرف، انحرف، انحرف، انحرفو، انحرفت. اب دیکھیں انحراف ہم عام لفظ ہے، یعنی چھوڑ دینا کسی چیز کو، جو ہے کسی وعدے کے خلاف کر دینا. ٹھیک ہے، انحراف کر دینا. تو یہ انحراف جو ہے یہ لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے ہماری زبان کے اندر. بعض اب ہم یہ جو جتنی میں لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اتنی ہم اپنی زبان کے اندر بولتے ہیں کہ ان کا اور معنی بعض دفعہ ہمیں نہیں آتا ہوتا، ہم وہی اصل میں استعمال ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان. لیں جی، انحرفت، انحرفتا، انحرفنا، انحرفتا، انحرفتما، انحرفتم، انحرفتی، انحرفتما، انحرفتن، انحرفتو، انحرفنا. ایک اور ہے جی انفطار، انفطار، انفطر. انفطر کا مطلب پھٹ پڑنا، انفطار. انفطر، ينفطر، انفطر، انفطرا، انفطروا، انفطرت، انفطرتا، انفطرنا، انفطرت، انفطرتما، انفطرتم، انفطرتی، انفطرتما، انفطرتن، انفطرت، انفطرنا. اسی طرح انشقاق، انشقاقا، انشقاقا. اچھا، جب قاقا 2 حروف اکٹھے آئیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں، ان کو آپس میں مرج کر دیں گے. یہ ہم نے آگے حروف پڑھنے ہیں، یعنی اپنا اس طرح کے جو ہے نا، ان کا یہ غیر صحیح افعال کہلاتے ہیں. ان کو ہم آگے جب تیسرا حصہ گرامر کا پڑھیں گے تو اس وقت پڑھ لیں گے. تو ان کو مرج کرنے سے یہ کیا بن جائے گا؟ انشقاقا، انشقا، شد لگ جائے گی اوپر، اور انشقا کر کے پڑھیں گے. اب ہم اس کو جو ہے گردان ہم سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی تک وہ نہیں پڑھا، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں: انشقاقا، انشقاقا، انشقاقو، انشقاقت، انشقاقتا، انشقاقنا. ٹھیک ہے، انشقاق. اچھا، یہاں پہ ویسے بھی کھل جانا تھا، انشق، انشقاق تا، جو ہے یہاں پہ تو اس طرح ہونا تھا. یہاں پہ انشقاق نہ، جو مؤنث کا صیغہ ہے یہاں پہ ویسے کھل جانا. یہاں پہ کیا ہے؟ انشق، انشقا، انشقا، انشقو، انشقت، انشقت، انشقتا، انشققنا، انشققتا، انشققتما، انشققتم،
तुम, इंशक़क़ती, इंशक़क़तुमा, इंशक़क़। ये खत्म हो गई थी मीटिंग इधर से, दोबारा खुद ही कनेक्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रही है आवाज? जी बताइए। चले माशाल्लाह। चलें जी पढ़ते हैं फिर। माशाल्लाह। चलें जी। इनक़िताउन, इनफ़ितारुन के वजन पर, यानी इफ्तिआलुन के वजन पर इनक़िताउन, इनक़तअ, यनक़तिउ, इनक़तअ, इनक़तअ, इनक़तअू, इनक़तअत, इनक़तअता, इनक़तअना, इनक़तअत, इनक़तअतुमा, इनक़तअतुम, इनक़तअती, इनक़तअतुमा, इनक़तअतुन्ना, इनक़तअतु, इनक़तअना। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंकिशाफुन। इंकिशाफ भी हम अपनी लफ्ज जबान में बोलते हैं, इनकशाफ बोलते हैं। बस अब आपको पता चल गया कि इसको इनकशाफ की बजाय इंकिशाफ बोलना है। इनकिशाफुन, इनफिआलुन के वजन पर। और इसका माजी क्या होगा? इनकशफा। और मुजारे यनकशिफु, इनकशफा, इनकशफा, इनकशफु, इनकशफत, इनकशफता, इनकशफना, इनकशफ्ता, इनकशफ्तुमा, इनकशफ्तुम, इनकशफ्ती, इनकशफ्तुमा, इनकशफ्तुन्ना, इनकशफ्तु, इनकशफना। उसके बाद है जी इनकिसारुन। देखें, इनकिसार भी हम अपनी जबान में बोलते हैं, इनकसार बोलते हैं, अब हमने इनकिसार ही बोलना है। इनकिसारुन, इनफिआलुन के वजन पर। माजी क्या होगा? इनकसरा। और मुजारे यनकसिरु, इनकसरा, इनकसरा, इनकसरु, इनकसरत, इनकसरता, इनकसरना, इनकसरता, इनकसरतुमा, इनकसरतुम, इनकसरती, इनकसरतुमा, इनकसरतुन्ना, इनकसरतु, इनकसरना। इंशिराहुन, इंशिराहुन, इफ इनफिआलुन के वजन पर। इंशिराहुन। और माजी इंशहा, इंशराहा, इंशराहा, यंशहिरु, यंशरिहु, इंशराहा, इंशराहा, इंशरा, इंशराहु, इंशराहत, इंशराहता, इंशरहना, इंशरहता, इंशरहतुमा, इंशरहतुम, इंशरहती, इंशरहतुमा, इंशरहतुन्ना, इंशरहतु, इंशरहना। नहीं जी माशाल्लाह, हमारे अफ़आल मुकम्मल हो गए हैं। वो एक सवाल आया था, वो मैं आपके सामने एक आयत रखता हूँ, फिर हम इंशाअल्लाह उसे खोल कर समझेंगे। इसे मैं बंद करता हूँ और आप इसी तरह इसमें मौजूद रहिएगा। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक और स्लाइड खोलनी है।
لیں جی، یہ آیت ہے، سوال آیا تھا کہ التی اور ہیا کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو اس کی میں نے ڈھونڈی ہے آیت پوری. پوری جب آیت آتی ہے تو اس میں پوری بات واضح ہوتی ہے. دیکھیں، ادعو الی سبیل ربی کا، بلائیے الی سبیل ربی کا، اپنے رب کے راستے کی طرف. اچھا، بالحکمتی، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہ حکمت کیا ہے؟ مؤنث ہے، آخر میں بولتا ہے نا، حکمت مؤنث ہے. والموعظتی، اور نصیحت کے ساتھ. الحسنہ، اچھی، خوبصورت، اچھی نصیحت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں، یہ تینوں جو اسما آ رہے ہیں نا، یہ پہلے حکمت آ رہا ہے اور اس کے بعد موعظہ آ رہا ہے، اور موعظہ کی پھر آگے صفت آ رہی ہے. یہ سب جو ہے مؤنث. وجادلہم، اور ان سے جدال کیجیے. باللتی، باللتی ہی احسن، وہ جو ہو. اب دیکھیں، وہ اس حکمت کے ساتھ جو، دیکھیں، اس حکمت کے ساتھ جو، ہیا، وہ حکمت، احسن، جو بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت، بہت اچھی ہو. ان ربک، اب دیکھیں یہ جو ہیا آیا ہے یا التی آئی ہے، یہ اس کی طرف، یہ ضمیر بھی اس حکمت اور موعظہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور التی بھی اس حکمت کی طرف ہی لوٹ رہی ہے اور موعظہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے یہ بعد میں آئی ہے. اصل میں بعض دفعہ ہمارے سامنے تو ایک مثال ہوتی ہے نا، وہ ہمارے سامنے وہ ہوتی ہے جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا پیچھے پیچھے جو محل وقوع ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو اب آپ ذرا آیت بھی سمجھ لیں کتنی زبردست ہے. ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بیمن، ہر اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا اس کی راہ سے. وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں. لیں جی، آج ہمارا سبق جو ہے یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس 2 دن ہوں گے. یہ میں آپ کو آج افعال سارے مکمل کر دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جتنی ہم نے ابواب پڑھ لیے ہیں ان کے کوشش کریں لکھیں. اچھا، میں آپ کو، جو لوگ نہیں لکھ سکتے یا کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے ہیں، تو ایک ایک دو دو ضرور لکھیں، وہ بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اپنی حاضری بھی لگائیے گا اور کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ افعال لکھنے کی، تو پھر آپ خود مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.